بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا، اور جب تم جنابت کی حالت میں ہو تو خوب پاک اور ستھرے ہو جاؤ۔ کل ہم نے وضو کے فرائض، اس کے فضائل، اس کے مسائل سیکھے۔ آج انشاءاللہ غسل کے فرائض، اس کا طریقہ اور اس کی احتیاطیں عرض کروں گا۔ سب سے پہلی بات یہ یاد رکھیے کہ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ جب تم جنابت کی حالت میں ہو تو پھر خوب صاف ستھرے ہو جاؤ۔ فَاطَّهَّرُوا کا جو لفظ ہے وہ استعمال فرمایا۔ اب جب انسان پر غسل فرض ہو جاتا ہے تو کس انداز سے وہ پاک ہو سکتا ہے؟ اگر وہ فرائض مکمل کرے گا تو ہی پاک ہو سکتا ہے، پھر ہی وہ مسجد میں آنے کے لائق ہے، تو ہی وہ نماز پڑھنے کا مستحق ہوگا۔ اگر وہ ان فرائض کو پورا نہیں کرتا تو گویا کہ وہ انسان پاک ہی نہیں ہوا، اور جب وہ پاک ہی نہیں ہوا نہ وہ مسجد کے اندر آ سکتا ہے اور نہ ہی وہ نماز ادا کر سکتا ہے۔ غسل کے فقہا نے 3 فرائض بیان کیے ہیں۔ پہلا فرض یہ ہے کہ کلی کرنا، دوسرا فرض یہ ہے کہ ناک میں پانی چڑھانا، اور تیسرا فرض ہے سارے بدن پر پانی بہانا۔ اب کلی کرنے سے کیا مراد ہے؟ فقہا نے اس کی بڑی وضاحت کی ہے کہ اس انداز سے کلی کی جائے کہ منہ کے ہر گوشے تک پانی پہنچ جائے۔ اگر دانتوں کے اندر کوئی چیز اٹکی ہوئی ہے تو اس کا چھڑا لینا بھی ضروری ہے، اور روزہ نہ ہو تو پھر گرگرا کر لیا جائے تاکہ جو کلی کا اصل مقصد ہے وہ حاصل ہو جائے۔ اسی طرح دوسرا فرض ہے ناک میں پانی چڑھانا۔ صرف پانی ناک تک لے جا کے اس کو سونگھ لینے کا نام ناک میں پانی چڑھانا نہیں کہلاتا، بلکہ ناک کی نرم ہڈی تک پانی کا پہنچانا یہ فرض ہے۔ اگر کوئی شخص نہیں پہنچاتا تو گویا کہ اس کا یہ فرض ادا نہیں ہو رہا۔ اسی طرح غسل کا تیسرا فرض ہے سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے تلووں تک سارے بدن پر اس طرح پانی بہانا کہ جسم کا کوئی حصہ بھی خشک نہ رہ جائے۔ بس اوقات سردیوں کے اندر چونکہ مسام کچھ ایسے ہو جاتے ہیں کہ پانی وہاں تک نہیں پہنچتا، تو انسان مل کر رگڑ کر اپنے جسم کو اس انداز سے دھو لے کہ کوئی بھی بال اس کا خشک نہ رہنے پائے۔ اگر ایک بال بھی خشک رہ گیا تو گویا کہ اس کا غسل ادا نہیں ہوگا۔ جب غسل ادا نہیں ہوگا تو گویا کہ نہ وہ مسجد کے اندر آ سکتا ہے اور نہ ہی وہ نماز ادا کر سکتا ہے۔ اس لیے جب بھی غسل کیا جائے تو ان فرائض کے مطابق غسل کیا جائے۔ اگر ان فرائض کی پاسداری کی جائے، اس انداز سے غسل کر لیا جائے، تو اس کے بعد اب وضو کرنے کی حاجت نہیں ہے۔ آپ کپڑے پہن کر بدستور نماز کے لیے بھی آ سکتے ہیں، مسجد میں بھی آ سکتے ہیں، کوئی بھی عبادت آپ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ اس میں ایک مسئلہ یاد رکھیے کہ جب انسان پر غسل فرض ہو جائے احتلام کی حالت میں یا جماع کی صورت میں، کوئی بھی صورت ہو، فوراً سے غسل کر لینا چاہیے۔ اس کے اندر تاخیر کرنے کے حوالے سے علماء نے بڑی سخت وعیدات کا ذکر فرمایا ہے، جس طرح کی حدیث پاک کے اندر بھی آتا ہے جس گھر کے اندر کتا ہو یا تصویر ہو یا پھر جنبی ہو، یعنی کہ جس پر غسل فرض ہو چکا ہے، ایسے افراد کے ہونے کی وجہ سے اس گھر کے اندر رحمت کے فرشتے داخل ہی نہیں ہوتے۔ تو اس حوالے سے احتیاط کرنی چاہیے، فوراً سے ہی غسل کر لیا جائے، اس کے اندر تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ ایک مسئلہ اس کے ساتھ یہ بھی یاد رکھیے کہ جب انسان کو کوئی ایسا خواب آیا کہ اس کو معلوم ہوا کہ مجھ پہ غسل فرض ہو چکا ہے، لیکن جب وہ بیدار ہوا تو کپڑوں پر کوئی اثر نہیں تھا، تو گویا کہ اب وہ یہی سمجھے کہ اس پر غسل فرض نہیں ہوا۔ ہاں، کپڑوں پہ آثار موجود ہیں۔ اب اگرچہ اس کو رات کو خواب آیا ہے یا نہیں آیا، کیونکہ شریعت کا حکم ظاہر پر لگتا ہے۔ اگر کپڑوں پہ آثار موجود ہیں تو گویا کہ اس پہ غسل فرض ہو گیا، اور اگر کپڑوں پہ آثار موجود نہیں ہیں تو اس پہ غسل فرض نہیں ہوا۔ اسی طرح جو لباس وہ پہن کر سویا تھا اور اس کے علاوہ کوئی اور لباس بھی اس کے پاس نہیں ہے، تو جتنے حصے پر وہ نجاست لگی ہے اتنے حصے کو وہ دھو کر اچھے انداز سے، بقیہ کپڑے جو ہیں ان کو ویسے ہی رہنے دے، وہ لباس پہن کر نماز ادا کی جا سکتی ہے۔ یعنی جب غسل فرض ہو جائے تو سارے کپڑے ناپاک نہیں ہوتے، جس حصے پر نجاست لگی ہے صرف اتنے حصے کو دھو لیا جائے تو اس کا وہ لباس پاک ہو جاتا ہے، وہی لباس پہن کر نماز ادا کی جا سکتی ہے۔ اب یہاں پر یہ بھی مسئلہ یاد رکھیے کہ مرد کب بالغ ہوتا ہے، عورت کب بالغ ہوتی ہے، اور کب سے اس پر نمازیں اور روزے کے احکام لاگو ہو رہے ہیں۔
اپنی زندگی کے اندر ہمیں اس چیز کا بھی اندازہ لگانا چاہیے کہ ہم نے کب سے نماز سٹارٹ کی، کب سے ہم روزے رکھ رہے ہیں، اور حالت بلوغ کے بعد ہمارے کتنے سال ایسے گزر گئے جن کے اندر ہم نے نمازیں ادا نہیں کی یا روزے ادا نہیں کیے، تاکہ وہ بھی قضا جو ہے اب ادا کی جا سکے۔ لڑکا جو ہے وہ 12 سال سے لے کر 15 سال کی عمر کے دوران بالغ ہو جاتا ہے۔ اگر اس دوران اس کو احتلام کی صورت ہو جاتی ہے تو گویا کہ وہ بالغ ہو گیا، لیکن اگر کسی کو اس طرح کے آثار ظاہر نہیں ہوتے تو پھر اسلامی مہینوں کے اعتبار سے، اسلامی سالوں کے اعتبار سے جیسے اس کی عمر 15 سال کی ہوگی تو وہ بالغ ہو جائے گا، اب سے اس پر نماز روزہ بالکل فرض ہو گئے۔ اسی طرح اگر لڑکی ہے تو اس کی عمر 9 سال سے لے کر 15 سال کے دوران اگر اس کو حیض آ جاتا ہے تو گویا کہ وہ بالغ ہو گئی۔ اگر اس کے آثار ظاہر نہیں ہوتے تو جیسے ہی وہ 15 سال کی ہوگی اس پر بلوغت کے احکام جاری ہو جائیں گے، اس پر نماز روزہ کے احکام لازمی ہیں۔ لیکن یہ والا اندازہ ہم نے اسلامی سالوں کے اعتبار سے لگانا ہے، کیونکہ یہ جو انگریزی سال ہیں یہ بڑے ہوتے ہیں اور جو اسلامی مہینے ہیں ان کے ایام کم ہوتے ہیں، تقریباً 10 دن اسلامی سال کے کم ہوتے ہیں دوسرے سال کی بنسبت۔ تو اس لیے اس اعتبار سے اگر اندازہ لگائیں گے تو تقریباً انگریزی سال جو ہے وہ 14.25 سال یا 14.5 سال ہوں گے، تو ادھر اسلامی لحاظ سے اس کے تقریباً 15 سال پورے ہو چکے ہوں گے، تو اس اعتبار سے وہ انسان بالغ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح یہ بھی مسئلہ یاد رکھیے، جب ہم نے غسل ادا کر لیا، اس کے بعد لباس پہن لیا، تو اب یہی جو غسل ہے وضو کے لیے بالکل کافی ہو گیا۔ اسی غسل سے جو وضو کی نیت سے بھی اگرچہ ہو یا نہ ہو، کیونکہ وضو کے اندر نیت شرط ہی نہیں ہے، کر لے تو ثواب ملتا ہے، نہ کرے تو اس کا وضو بہرحال ادا ہو ہی جاتا ہے۔ تو غسل جب انسان نے کر لیا تو اب الگ سے نماز کے لیے وضو کرنا یا قرآن مجید کی تلاوت کے لیے وضو کرنا اس کی بالکل بھی حاجت نہیں ہے۔ اسی غسل کے ساتھ نمازیں بھی ادا کی جا سکتی ہیں اور قرآن مجید کی تلاوت بھی کی جا سکتی ہے، لیکن غسل کے اندر اس چیز کا لحاظ رکھا جائے، جس پانی سے غسل کیا جا رہا ہے وہ پانی کیسا ہونا چاہیے۔ فقہاء نے لکھا ہے کہ وہ پانی مستعمل نہیں ہونا چاہیے، وہ پانی استعمال شدہ نہیں ہونا چاہیے۔ بس اوقات گھروں کے اندر بالٹی میں نہایا جاتا ہے یا ٹپ وغیرہ کے ساتھ نہایا جاتا ہے، تو اس کا مسئلہ بھی آپ یاد رکھ لیجئے، جو تالاب یا حوض یا ٹینکی 10 در 10 سے کم ہو، اب یہ 10 در 10 کیا ہے؟ 100 ہاتھ۔ دوسرے انداز میں اگر اس کو یوں سمجھ لیا جائے کہ 225 فٹ کا اگر تالاب آپ کے پاس موجود ہے تو وہ جاری پانی کے حکم میں ہے، یعنی اس کے اندر آپ ہاتھ بھی ڈال سکتے ہیں، اس کے ذریعے آپ پانی نکال بھی سکتے ہیں، اس کے اندر غسل بھی ہو سکتا ہے، جیسے کہ بڑی بڑی خانقاہوں پر اس طرح کے تالاب بنے ہوتے ہیں۔ تو اگر اتنا بڑا تالاب ہے تو وہ جلدی ناپاک نہیں ہوتا، اس کے اندر کوئی پیشاب بھی بچہ کر دیتا ہے یا کوئی تھوک بھی پھینک دیتا ہے تو وہ ناپاک نہیں ہے۔ لیکن 10 در 10 سے جو کم پانی ہے اس کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر